بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے وہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ سوال ہے، سورۃ بقرہ میں بیان کیے گئے 4 مشہور مضامین کون سے ہیں؟ جواب ہے، یوں تو سورۃ بقرہ میں بہت سارے مضامین ہیں۔ 4 مشہور خوبصورت واقعے یہ ہیں: نمبر 1، تخلیق آدم اسلام، نمبر 2، خانہ کعبہ کی تعمیر، نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، نمبر 4، حضرت عزیز علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ سوال ہے، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو رسولوں کی سنت ہیں؟ جواب ہے، نمبر 1، عطر لگانا، نمبر 2، نکاح کرنا، نمبر 3، مسواک کرنا، نمبر 4، حیا کرنا۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جب میں نے آپ کو چھوا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار آتا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا ثواب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ سوال ہے، محرم الحرام میں لفظ حرام کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، یہاں اس نام میں حرام کا لفظ حلال کے مقابلے میں نہیں بلکہ اس لفظ حرام سے مراد عزت و حرمت ہے۔ چونکہ محرم مہینہ عزت و حرمت والا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ لفظ، جس طرح کعبہ شریف میں مسجد میں اس کا نام حرام بولا جاتا ہے، مسجد الحرام، جس کا مطلب ہے عزت و حرمت والی مسجد۔ سوال ہے، جنازے کے بعد کھانا کھلانا، صوم، دہم یا چہلم وغیرہ میں کھانا کھلانے کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ جواب ہے، امام احمد رضا فتویٰ رضوی میں لکھتے ہیں، میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ صوم، دہم و چہلم وغیرہ کا کھانا مسکین کو دیا جائے، برادری کو تقسیم یا برادری کے جمع کر کے کھلانا ہے، معنی ہے موت میں دعوت ناجائز ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے عمل میں منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہے۔ حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا ہے، بے شک اس نے اپنی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس کے وہی دشمنی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے تو اس کا دل نفاق سے میں یوں پاک کر دیا جاتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے، نزول کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے، سورۃ العلق۔ سوال ہے، دوزخ کے سب سے اوپر والے درجے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے، جہنم۔ سوال ہے، کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، کھانے کے بعد۔ سوال ہے، بتائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر کس نبی نے کروائی تھی؟ سوال، بتائیں کہ کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟
جواب حضرت داؤد۔ سوال، بتائیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے، بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی مسجد گرانے کا حکم دیا تھا؟ جواب مسجد ضرار۔ سوال، شیخ الانبیاء کن پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال، بتائیے کہ بنی اسرائیل آزاد ہونے کے بعد کس وادی میں ٹھہرے؟ جواب وادی سینا میں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کی توسیع پہلی بار کب ہوئی تھی؟ جواب ہے سن 647 میں۔ سوال ہے، دین کی دعوت کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب ہے دین کی دعوت مسلم اور غیر مسلم دونوں کو دینا چاہیے۔ سوال ہے، کیا دعوت دین ہر شخص پر غالب ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔ سوال ہے، کس معاشرے کے بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے معاشرے کے بگاڑ کی اصل وجہ لوگوں کی دین سے دوری، دین کے صحیح علم سے ناواقفیت، یعنی قرآن اور حدیث سے بے تعلق ہونا۔ سوال ہے، وہ کون سا ایسا بدبخت انسان ہے جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ جواب ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے، جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ حدیث شریف، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور ایماندار نہ بنو گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے، اور میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں جب تک تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کو آپس میں عام کرو۔ سوال، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے آخری نبی ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سوال ہے، وہ کون سی جگہ ہے جو مسلم، عیسائی اور یہود تینوں کے لیے مقدس ہے؟ جواب ہے بیت المقدس۔ سوال ہے، بتائیے کہ قرآن مجید کی کس آیت کو سردار الآیات کہتے ہیں؟ جواب ہے آیت الکرسی کو۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے علم کس جنگ میں لہرایا گیا؟ جواب ہے خیبر کی لڑائی میں۔ سوال ہے، حضرت عبد المطلب کس سن میں فوت ہوئے؟ جواب ہے سن 579 میں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی اسلامک سوالات کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل RT اردو کوئز کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو کون سا سوال سب سے اچھا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔